अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और कभी किसी के गुब्बारे से हवा निकल जाती है या फिर कभी किसी के गुब्बारे में हवा भर जाती है। अभी पिछले दिनों से हम यही सुन रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऑपोजिशन जो है वो काफी मुतहरिक हो गई है, जिसमें हमने देखा कि पहले आसिफ अली जरदारी भी मिले, जो सरकारी हुकूमती लाइट पार्टीज हैं जिसमें खासतौर पर PMLQ की लीडरशिप से मिले आसिफ अली जरदारी साहब, और उसके बाद फिर एक तवील अरसे बाद, कहा जा रहा है कि 14 बरस बाद मियां शहबाज शरीफ साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के दरमियान मुलाकात हुई। चौधरी शुजात साहब के पास गए, उनकी सेहत के हवाले से भी पूछा उनको, और कहा यह जा रहा था कि अब अपोजिशन जो है वो काफी एक्टिव हो चुकी हुई है। जराए के हवाले से इतलात हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुज़िश्ता रात जहांगीर तरीन साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जहांगीर तरीन साहब के साथ या तो मुलाकात हुई है या किसी किस्म का कोई राब्ता जरूर हुआ है। जराए के हवाले से ये चल रही है, अभी तक खैर कंफर्मेशन किसी भी साइड से नहीं मिल सकी, लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो इतलात खबरें जो छपी हुई हैं आज अखबारात में, जिसमें उन्होंने ये कहा है अपने जो उनके लाइक माइंडेड ग्रुप है कि जी आप लोग पाकिस्तान ही रहें, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि लाहौर में ही रहें, और वो इंडिविजुअली अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ, लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी हैं और MPAs भी हैं, उनसे राब्ता कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जहांगीर खान तरीन साहब अगर एक्टिव हो जाते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के हक में, तो फिर शायद मुश्किलात बढ़ सकती हैं हुकूमत के लिए। लेकिन आज एक ऐसी तकरीब हुई इस्लामाबाद में जहां हुकूमत के अलाइड पार्टी के मुनिस इलाही साहब, जो वजीर हैं आबी वसाइल के, उन्होंने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया। ये याद रखना जरूरी है कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात होती है, और आज मुनिस इलाही साहब, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि जनाब देखें बस अब तो अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, लेकिन आज अब आपने ये देख लिया कि किस तरह मुनिस इलाही साहब ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया हुकूमत को कि जनाब घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। ये सारी सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मुल्तान में जो बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की उसका जवाब देते हुए आज उन्होंने कहा कि मैं लाड़काना नडेरों में आके अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जवाब दूंगा। अब ये तमाम मामलात हैं, किस तरफ बढ़ रही है सियासत, इस पर ही बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं कमरुल इस्लाम राजा, साबिक MPA PMLN और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अपनी पार्टी के। दिलचस्प बात यह है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने जेल में रहकर जो है 2018 का इलेक्शन लड़ा था अगेंस्ट चौधरी निसार अली खान साहब और चौधरी सरवर साहब के खिलाफ, क्योंकि ये 25 जून को अरेस्ट हो गए थे और 2018 में, और 25 जुलाई को इंतखाबात थे। ये वही कमरुल इस्लाम राजा साहब हैं जो साफ पानी केस में मुलव्वस थे, और अभी 10 फरवरी को इनको क्लीन चिट मिल गई है कि किसी किस्म का एविडेंस इनके खिलाफ और इनके जो 7 लोग थे नहीं मिला। मेरे साथ गजाला सैफी साहिबा हैं, सीनियर रहनुमा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा आपके वक्त का। आजिज धामरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज भाई आपका भी। अगर इजाजत दें तो मुनिस इलाही साहब ने जो मैं चलें उस पर थोड़ी देर में फिर बात करते हैं। राजा साहब, ये तो आपका जो केस है ये तो अब खत्म हो गया, आपको शिकस्त इस केस की वजह से हुई, या अगर आप मतलब फील्ड में होते, क्योंकि आप बिहाइंड द बार से, मेरे ख्याल में आपका वो कोई इश्यूज थे?
میں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम میں 2013 में के इलेक्शंस में मैंने सबसे ज़्यादा लीड पंजाब भर में जो को तकरीबन 41,000 की थी लेके तो मैं पंजाब असम्बली में गया था। तो ये आप नेचुरली हर इंसान समझ सकता है, हर शख्स के जब नैब के इल्ज़ामात के तहत एक पाकिस्तान का कैंडिडेट जेल में भी ना हो बल्कि वो जिस्मानी रिमांड पे एक ऐसे सेल में हो जहाँ उसको कोई बाहर की खबर ना हो, तो उन हालात में इलेक्शन कंटेस्ट करना बड़ा नामुमकिन बात है। और इस सोसाइटी में जहाँ इल्ज़ामात की एक बौछार हो, फॉर्मर चीफ जस्टिस भी साफ पानी का और 56 कंपनियों का नाम ले रहे हों, टू बी प्राइम मिनिस्टर भी 56 कंपनियों और साफ पानी का नाम ले रहा हो, यानी ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम था जिसके तहत एलिगेशंस लगाए गए पीएमएलएन पे, और पीएमएलएन को जो इक़्तिदार से महरूम करने का। आप सिर्फ साफ पानी वाली कंपनी में मुलव्वस थे या बाकी दीगर 56 कंपनियों में? दीगर तो खाली 56 का नाम था ना, इसके अलावा तो कोई केस बना नहीं है। वो तो खाली एक को 56 से ज़रब दे के तो 56 बना दिया गया था। साफ पानी कंपनी के बारे में जो कुछ हुआ और जो फैसला हुआ, अभी तो लोग कहते हैं कि जी ऑर्डिनेंस आया था, तो जो 2019 फरवरी में लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो फैसला दिया था वो भी एक तारीखी फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें जो अरेस्ट है ये मेलाफाइड है ऑन पार्ट ऑफ नेशनल अकाउंट। चलें, शुक्र है आप आ गए हैं, बाहर आ गए, आपके खिलाफ केस भी खत्म हो गए, लेकिन आपकी क़यादत के ऊपर तो केस सख्त होते जा रहे हैं। FIA का केस कहा जा रहा है कि वो शायद बहुत संगीन केस होगा और उसके तहत मियां शहबाज शरीफ साहब कुछ ही दिनों में शायद अरेस्ट भी हो जाएंगे। ये आपने अपने सवाल के अंदर ही उसका जवाब भी दे दिया कि कहा जा रहा है। ये साफ पानी कंपनी के बारे में कि केस बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से उस वक्त ये भी यही कहा जा रहा था ना, यानी एक कंपनी का जिसका उस वक्त बजट 3 अरब था, तो उस वक्त 300 अरब के एलिगेशंस यहाँ जो मैं बैठा हूँ आपके सामने इस ज़मीन में लगाए जा रहे थे। तो पता तो तब चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा जब केसेस अदालत में ट्रायल होंगे। ये एलिगेशंस की सियासत करना और ये तो पीएमएलएन भुगत गई है। बिल्कुल सही है, लेकिन अब जरा थोड़ी सी सियासत की तरफ आते हैं। मुनिस इलाही साहब ने जो आज यकीन दहानी दिलाई, कल की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हुई, परवेज इलाही साहब की और चौधरी शुजात हुसैन साहब की, क्या कह रहे हैं मुनिस इलाही साहब, ये जरा सुन लें। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। पीटीआई वालों को एक दफा तकड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं। जी कमरुल इस्लाम साहब, पहले तो आपके केस की बात हो रही थी, अब जरा सियासत की बात हो जाए। जी, मैं मोनस साहब के ये अभी जुमले सुने हैं, तो इसके जो अगर आखिरी जुमले पे गौर करें तो इसमें बड़ा गहरा तंज है कि ये घबराना नहीं। तो इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं ना ये तो खुदा भाईजान आप घबराए नहीं, हम आपके साथ ही हैं और हम सियासी पार्टी हैं। और उन्होंने सियासी इक़्तिदार का जिक्र किया और उन्होंने एक और जुमला भी कहा कि हम ताल्लुक बनाते हैं। तो जिस तरह आपके साथ बनाए थे ना आखिर, तो इस तरह ऐन मुमकिन है कि वो फ्यूचर को देख के भी बना रहे हो। तो मेरा ख्याल है ये कल तो मुलाकात हुई है, आज मुनिस इलाही साहब की स्टेटमेंट। मुनिस इलाही साहब एक कैबिनेट के मेंबर हैं और वो अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिसके वो आज की तारीख में उसके काबीना के रुकन हैं, तो वो एक बात कर रहे हैं और उनको शायद रिलैक्स कर रहे हैं। आजिज चलें सही, आजिज धामरा साहब, ये चलें गजाला सैफी साहिबा, ये एश्योरेंस जो है कमरुल इस्लाम राजा साहब का ख्याल है कि शायद ये एक मतलब जो ये कह रहे हैं कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस कर रहा था, एक कैबिनेट मेंबर, ये एक पार्टी की, हालांकि उन्होंने कैटेगोरिकली सियासी इक़्तिदार का भी जिक्र किया, अपनी जमात का भी जिक्र किया। गजाला साहिबा देखिए जी, देखिए मैं सिर्फ ज़मीर साहब ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज की बाल की खाल निकालने से कोई फायदा होता नहीं। एक स्टेटमेंट आया, एक मुलाकात हुई और उसके बाद जो प्राइम मेंबर्स थे उस मीटिंग के, उनमें से एक ने क्लियरली ये रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अपने ग्रुप से उन्होंने क्लियरली प्राइम मिनिस्टर के आगे खड़े होके अलग सारे गवाहान के बीच में एक बात कही है कि भाई हमारी ताल्लुकात सबसे होते हैं। जब हम सियासत में होते हैं हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, मगर हमारे बहुत सारे अपोजिशन वालों से भी ताल्लुकात होते हैं
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کی ہر بات پہ فالو کریں گے, ان کی ہر بات کو صحیح کہیں گے. ان کی ہمارے اختلافات اپنی جگہ, مگر انسانی تعلق ایک ہوتا ہے, ایک سیاسی تعلق ہوتا ہے جو کہ قائم رہتا ہے بہت عرصے تک. اور اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور اس میں جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے پرائم منسٹر کے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ کلیئرلی میسج دیجئے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی کی کوئی ضرورت ہے نہیں, کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, کوشش کر رہے ہیں. بہت کمفرٹیبل لگ رہے تھے جس طرح منسٹر کو کے لوگوں کو اور ٹریجری بینچز پہ بیٹھے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحیح. عاجز دامڑا بھائی, مونس الہی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, یا آپ کو دوبارہ سنوا دیں کیونکہ آپ کا لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی؟ عاجز صاحب جی آپ کو مونس الہی صاحب کی گفتگو دوبارہ سنوا دیں؟ جی میں نے بات نہیں سنی ان کی. جی آپ ذرا سنوا دیجئے پروڈیوسر صاحب دوبارہ مونس الہی صاحب کیا بات کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. یہ تماشا چل رہا ہے, جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, سیاسی لوگ ہیں ہم, ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا, کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, جو سمجھنے والی ہے سر, وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہتے ہیں, گھبرانا نہیں. جی عاجز بھائی, آپ لوگ بھی مل کے آئے تھے چودھری برادران سے, ان کے گھر گئے تھے, زرداری صاحب چل کر گئے, اب ان کی طبیعت شاید ذرا ناساز ہے. تو یہ مونس الہی صاحب نے تو اپوزیشن کے غبارے میں سے ہوا نکال نہیں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر بھائی, مونس الہی صاحب ظاہر ہے اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ اپنی بات ضرور کریں گے کہ سیاست میں ملنا جلنا ہوتا ہے, مگر میرے خیال میں کہ مونس الہی صاحب کا آخر میں جو پی ٹی آئی کے لیے میسج ہے وہی گھبرانا ہے پی ٹی آئی کے لیے. وہ کیسے؟ عاجز صاحب کی لائن کا کوئی پرابلم آ رہی ہے, اگر لائن پر ہیں ابھی یا ڈراپ ہو گئی ہے؟ ہلو جی عاجز بھائی بولیں. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو آخر میں انہوں نے الفاظ کہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے وہی بہت بڑا میسج ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا مفہوم ہی نہ گھبرانے والا گھبرانا ہوتا ہے. وہ تو عوام کو کہتے تھے کہ نہ گھبرانا, تو عوام کتنی گھبرائی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, جینا مہنگا, مرنا مہنگا, کفن پہ ٹیکس, کپڑے پہ ٹیکس, دوائیوں پہ ٹیکس, مہنگیاں, یہ ساری چیزیں گھبرانے کے زمرے میں آتی ہیں. تو میرے خیال میں بڑی زو مانا جملہ کہا ہے مونس الہی صاحب نے. باقی ان کی مرضی ہے, ان کی پارٹی ہے, وہ اتحادی ہیں, اتنی بھی دیر تک وہ ان کے ساتھ چلے, مگر نہ گھبرانا ہی گھبرانا ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو مجھے بتائیں نا کہ جب زرداری صاحب مل کر آئے تھے تو اس کے بعد سے کیا کمفرٹیبل تھے وہ, کہ کیونکہ اگلے ہی روز جو ہے پرویز الہی صاحب کا میسج تھا کہ جناب ہم یقیناً ہم ملے تو ہیں لیکن ہماری جو ہے تعلق وہ حکومت کے ساتھ ہے, وہ رہے گا. ڈیفینیٹلی وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور اتحادی ہیں, اس کے باوجود ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو سیاست میں ملاقات کرنا, ایک دوسرے کے خیالات کو جاننا, یہ تو ایک کنٹینیوٹی کا نام ہے. باقی وہ اب تک آج تک اتحادی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر میں ابھی جو جملہ آپ نے سنوایا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہ گھبرانا ہی گھبرانا ہے پی ٹی آئی کے لیے. چلیں آپ نے بس ایک ہی بات پکڑ لی ہے, لیکن آپ مجھے اپنی اندرونی کہانی نہیں بتا رہے. تو یہ کیا 27 فروری سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گیم بن سکتی ہے, یا 27 فروری ہو جائے گا تو اس کے بعد ہوگی؟ کیونکہ میں سن رہا تھا کہیں پہ کہا گیا کہ جی 5 مارچ کو شاید کوئی خبر آ جائے گی کہ جناب یہ مارچ ہمارا ابھی تک شاید پنجاب میں ہی ہوگا, داخل ہوا ہوگا, تو معاملات بدل جائیں گے. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ 27 تاریخ کو ہم عوام کی آواز بن, جو مہنگائی کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, تو عوامی مارچ عوام کے مسائل کے لیے ہوں گے, عوام کو جو تکلیف دی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے اس کے لیے ہوں گے. ووٹ آف کانفیڈنس ہمارا شروع سے لے کے ایک اسٹانس تھا, اب پی ڈی ایم بھی اس پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے. اور یہ جو 10 نمبری وزیروں کے بعد میرے خیال میں جو کابینہ کے اندر جو صورتحال ہے, ان ساری صورتحال کو پولیٹیکل پارٹیز اینالائسس کر کے آگے بڑھتی ہیں. تو ماحول جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بہت ہی بہتر ہے. الائٹ پارٹی کے لیڈر تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہیں پہ پی ٹی آئی کے لیڈر
کے حوالے سے، ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ پاکستان میں ہی رہیں، بیرون ملک نہ جائیں، اور خاص طور پر کہا لاہور میں رہیں، جہانگیر خان ترین صاحب کے جو شاید ناراض اراکین ہیں. تو کوئی وہاں پہ بھی کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ ضمیر بھائی دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کے لیے منتخب کیا گیا تھا اس وقت بھی نمبر کا ایشو تھا ہمارے ساتھ. اس وقت بھی جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑی تھی، مگر گیلانی صاحب جیت گئے. تو یہ تو اخلاقاً ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ عوام کی جو حالت زار کی ہوئی ہے اس حکومت نے، عوام بہت ہی پریشان ہیں. آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا ان تمام عوام دشمن پالیسیوں کے باوجود آپ کی مرضی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنی حکومت ہے. تو اتحادی پارٹیوں کا ساتھ نہ دینے کے باوجود بھی گیلانی صاحب تو جیتے ہوئے تھے نا، جیت چکے ہیں قومی اسمبلی میں. تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ اتحادی پارٹی اگر ساتھ نہیں دیتے. اخلاقاً ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور جانا چاہیے. صحیح. غزالہ کیفی صاحبہ آپ اگر رسپونڈ کر دیں اس پہ تو پھر بہتر رہے گا، کیونکہ دونوں پارٹیسپینٹس کا، اپوزیشن کی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ گھبرانا نہیں میں ہی گھبرانے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں، اطلاعات ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی شاید کوئی رابطہ ہوا ہے، ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہے خبر. تو کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ملاقاتیں اور باتیں جو ہیں ان کا اگر کوئی اثر ہونا ہوتا اس چینجز کی جس کی طرف یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں، جو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی تک مراحل جو گزرے ہیں ٹف بھی تھے گورنمنٹ کے لیے ٹائمنگز، مگر جو بھی ورڈکٹ آیا ہے وہ پارلیمنٹ سے حکومت کے فیصلے کے لیے ہی آیا، حکومت کی طرف آیا. دوسری کہ عوام کا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا جو رخ ہے اس کو یہ پھیر دیں گے صرف یہ مہنگائی کا نام لے لے کے. تو مہنگائی تو کسی دور میں بھی رکی نہیں. اور جب انٹرنیشنل ایک اتنا بڑا ایک کووڈ، دیکھیے کووڈ کو کبھی بھی ہم اپنے اس گفتگو کے اندر جو بھی ہو سیاسی اس کو ہم بلا نہیں سکتے، کیونکہ کووڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج بھی موجود ہے ایک اور رنگ کے اندر، اور آج بھی امپیکٹ کر رہی ہے سوسائٹی کو، لوگوں کو، اور انٹرنیشنلی بھی وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے پرائسز کی جو ایک شرح ہے مختلف چیزوں کی وہ بڑی ہے، جس میں آئل پرائسز ہیں وہ. تو انٹرنیشنل جو امپیکٹ ہے اس کو تو ہم کبھی بھی چینج نہیں کر سکیں گے. اور بھٹو کی بھی، آپ بھٹو صاحب کی پرانی سپیچ سن لیجیے. بالکل، وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ عالمی منڈی میں اگر تیل کی قیمتیں مہنگی ہو رہی، جو مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں، اگر کل ان کو حکومت ملتی ہے، اللہ نہ کرے، اور لوگ اگر ایسے ہی لوگوں کو جو 3 4 دفعہ ملک کو لوٹ کے اور اپنے بچوں کو امیر بنا کے اور اپنے حتیٰ کہ مالیوں کے گھروں سے اربوں روپے کے سونے کی زیورات اور چیزیں ملی تھیں ابھی کچھ ہی 1-1.5 سال پہلے، تو اگر اس قدر حد تک کرپشن ہے کہ بالکل اندر تک ٹرکل ڈاؤن کری ہوئی ہے، تو اس کرپشن کو ایک دم سے ہٹانا تو آسان کام نہیں ہے، اور اسے ہٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. تو یہ جو یہ سمجھ میں عوام بالکل بھی گمراہ نہیں ہوں گے ان کی ان باتوں سے، اور ان کی جو گفتگو ہے کہ ان کو کبھی بھی یہ سوچ وہ ضرور بدل رہے ہیں کہ وہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو چوز کریں گے انشاءاللہ. کمرل اسلام راجہ صاحب، اب مجھے اگر میری بہن یہ بتا دیں کہ کس کے مالی کے گھر سے یہ اربوں روپے کے سونے اور زیورات نکلے تھے. لیکن یہ تو چلیں ایک بات جملہ میں نے ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہہ دیا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو عوام کی اس دفعہ حالت ہوئی ہے یہ تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی، اور صرف عوام کی بات نہیں ہے. اس وقت حکومت کولیکٹیولی فیل ہو گئی ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل حکومت ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحت کارڈ اس وقت جو ہے وہ ریولوشنری طور پر کامیاب جا رہا ہے. جی، لوگ غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ خوش ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھیں میری دسترس سے باہر تھا علاج، اب میری دسترس میں آ گیا. دیکھیں صحت کارڈ جب اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوگی تو یقیناً ہم غزالہ صاحب جی جب امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہوگی، ابھی تک تو وہی آ رہا ہے کہ جس اسپتال میں وہ صحت کارڈ لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ ابھی تک اس کو وہ جو لسٹ ایون پرووائڈ کی گئی ہے ان اسپتالوں سے ریکوائرڈ جو علاج ہے وہ نہیں مل رہا. لیکن اب صحت کارڈ چائے میں گھول کے یا ہانڈی میں تو پکانا نہیں ہے. انسان کی جو پہلی ضرورت ہے، آپ دیکھیں کہ صرف
گھی جو 3 چیزیں ہیں غریب آدمی کے لیے، آٹا، چینی اور گھی، جو سب سے زیادہ کمپوننٹ پروپورشن یوز ہوتی ہے ایک مزدور کے گھر، ایک ڈیلی ویجر کے گھر، تو اس کے کیا حالات ہو گئے ہیں؟ ویسے ایک طویل عرصے کے بعد میں نے کل ٹماٹر خریدے خود جا کر 180 روپے کلو تھے. ویسے وہ کچھ تھوڑے سے 20 روپے کم ہو گئے، ورنہ پچھلے دنوں میں نے جب خریدے تو 220 روپے. اچھا آپ بھی گروسری خود کرتے ہیں؟ میں ظاہر ہے مطلب میں ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہوں اور پولیٹیشین ضرور ہوں، لیکن تو میں سارے کام کرتا ہوں اپنے گھر کے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ تو اسی کو پتہ ہے جو خریدتا ہے، جس کے پاس اپنے. غزالہ صاحبہ بھی ہاؤس لیڈی ہیں، ان کو بھی معلوم ہوگا مہنگائی کس زور پہ ہے، اور انہوں نے ریزنز تو بتا دی ہیں نا کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور تیل کی قیمتیں جب آپ بڑھائیں گے تو اس کا ایک وہ اسپائرل امپیکٹ آتا ہے آپ کی تمام اشیاء خور و نوش پر، اور وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین اب بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد آئیں گے تو عمران خان صاحب کا بھی جواب سنیں گے، اور پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے کہ اپوزیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے اخونزادہ چٹان صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. اخونزادہ آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا. عمران آپ نے مونس الہی صاحب کی تو بات سن لی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جو جواب دیا ان کو وہ بھی ذرا سن لیں تو پھر اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہے، تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور گھبرائے آپ لوگ ہوئے ہیں اپوزیشن والے، جو کہ پرانے دشمنوں کو بھی مل رہے ہیں، پرانے جو افسوس کرنے بھی جا رہے ہیں، جو 20 سال سے آپ کے ساتھی تھے ان کے پاس نہیں گئے. یہ اپوزیشن کے لیے بات کی ہے، تمام جماعتوں کے لیے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہہ دیا. تو یہ مونس الہی صاحب نے جو آپ کی بھی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی، پیپلز پارٹی کی بھی، پی ایم ایل این کی بھی ہوئی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی رابطے ہوئے، تو یہ تو ہوا نہیں نکال دی مونس الہی صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سیاست میں تو لوگ ملتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تب ملتے ہیں جب دونوں طرف سے خواہش ہو کہ ہم ملے، تو پھر کوئی ایک سائڈ جا کے اور ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس بہت اپوزیشن کے ساتھ بہت سارے آپشن ہیں. ہمارے پاس ان کے اتحادی قاپ، باپ، ایم کیو ایم، یہ بھی ایک آپشن ہے. ہمارے پاس یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ان کے 5 منسٹروں سمیت 21 ممبران اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ایک آپشن ہے. اور جہاں تک گھبراہٹ کی تعلق ہے تو آپ تو ان کے بیانات سن رہے ہیں. آج جو انہوں نے تقریر کیا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے جو تقریر کیا وہ بھی سنا ہوگا. یہ جو انہوں نے اپنے وزراء کو انعامات دی اور ان کو جو سرٹیفکیٹس دی، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایگزام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں میں انعامات تقسیم کی جاتی ہیں. تو یہ سارے ان کے گھبراہٹ کی نشانیاں ہیں، اور ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہ حکومت کس طریقے سے بنایا گیا، ابھی تک کس طریقے سے ان کو سپورٹ ملا. ایک ٹائم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، جج، میڈیا، سارے سب کچھ اس کے ساتھ تھی. اس کے بعد بھی ان کی جو ملک کا حالات کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر خان ترین کیا بھی ایک آپشن، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کیا وہ نہیں ہے؟ کیونکہ میں سن رہا تھا کہ بالکل جی، وہ بھی بالکل ہمارے پاس ایک آپشن ہے. بہت سارے آپشن ہیں، اور ان کے پاس ہمیں تعداد کتنا چاہیے؟ ہمیں صرف 10 لوگوں کا چاہیے. 162 ہمارے ساتھ ہے، 180 ان کے پاس ہے، تو ہمیں تو صرف 10 لوگ چاہیے. 25 لوگ تو آلریڈی ان کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں ہماری کچھ معاملات ہیں وہ طے کرنا باقی ہے کہ شروعات کہاں سے کرنا ہے. پنجاب سے ہم شروعات کریں، اسپیکر سے کریں، یا ڈائریکٹ یہ ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہم شروعات کریں. الیکشن جلد ہو کہ الیکشن بعد میں ہوں،
اگر الیکشن جلد ہو تو مطلب ہے کہ 4 صوبے ہیں, ہمارا روایات تو یہ ہے کہ ایک دن میں ہوتے ہیں, تو کچھ ہمارے معاملات باقی ہیں. باقی یہ جو ہائیبریڈ حکومت کا تجربہ مسئلہ کوئی نہیں ہے, مطلب آپ کے اپنے اندرونی معاملہ, مسئلہ نہیں ہے کوئی. چلیں بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب کوئی کمنٹ, تو پھر میں غزالہ سیفی صاحبہ سے اس کا بھی جواب لے لوں. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ لوگ اب جا کر جو ہے وہ آپ کو گھبرائے ہوئے ہیں, اس لیے آپ ہر ایک کو مل رہے ہیں, اور ریزن یہ بھی دی جاتی ہے, غزالہ سیفی صاحبہ شاید اس پہ سیکنڈ کریں گی, کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے پریشان ہے, کیونکہ زرداری صاحب بھی بہت عرصے سے بیل پر ہیں, باہر ہیں, ان کو بھی نہیں کسی نے کچھ چھیڑا, اور شہباز شریف صاحب بھی, حمزہ بھی, مریم بھی. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کے اوپر سختی آنے والی ہے, اس وجہ سے یہ لوگ سب بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے بیان سے شروع کرتے ہیں. پہلے اگر ان کا کوئی 2 ہفتے پہلے کا بیان دیکھ لیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں باہر نکل کے تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, تو اس بیان کو اگر اس کے ساتھ ملا کے گھبراہٹ کے ساتھ دیکھیں تو کہانی ڈیفرنٹ بنتی ہے. اور میں اس بات سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو گھبراہٹ تھی اس میں بھی طنز تھا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی پارلیمنٹیرین ہوتا ہے, جب 3 سال گزرتے ہیں اور چوتھے سال میں, تو وہ اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. ماضی میں جو کچھ اس نے حاصل کیا, عوام کو جو کچھ دیا, تو اب تمام اس وقت اسمبلی کے ممبران وہ اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو ہر حالت میں تمام تجزیہ نگار آپ سمیت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2022 میں تو ہونا ہی ہونا ہے, مہینوں میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے. تو اس کی روشنی میں یہ میں نے حتمی طور پر یہ نہیں کہا, میں نے کہا یہ مطلب میں باقیوں جنرل تجزیہ یہی ہے کہ جنرلی 2022 میں چوتھے سال میں الیکشنز ہو جائیں گے. اب اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر ایک پنجابی میں محاورہ بھی ہے, اور ایسے مواقع پہ اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ وخانی سجیت مارنی کھبی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ملاقاتیں, شاید یہ ملاقاتیں ایک پارٹ آف اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ جیسے خونزادہ صاحب نے کہا کہ 10 یعنی 1 درجن امیدواروں کا مسئلہ ہے, 1 درجن ممبران پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے, اور اگر 1 درجن کو فیوچر کی اپنی شورٹی ہو کسی مقبول پارٹی کی, ویدر پی 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 فرام سندھ یا پی ایم ایل این فرام پنجاب یا کوئی اور پارٹی فرام کے پی کے, تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ تو یہیں پہ حل ہو جائے گا. ہمیں کوئی زیادہ اس معاملے میں پریشان ہونے یہ محلہ ایک اسٹریٹجی کا. پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے اس میں بھی وزن تو ہے بالکل. غزالہ سیفی صاحبہ, یہ جو انہوں نے کہا کہ دکھانی کھبی مارنی سجی, یہ بیسیکلی ایک لطیفہ مشہور ہوا تھا. کوئکلی بتاتا ہوں, ضیاء الحق صاحب کے وہ کہیں وہ اپنے لان میں جب وہ آرمی چیف تھے تو ناشتہ کر رہے تھے, تو ایک کوا بار بار آ کے ان کا سلائس لے کے اڑ جاتا تھا. تو جب وہ کوا دوبارہ اڑان بھر رہا تھا تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کو آواز دی کہ میری 2 نالی بندوق لے کے آنا. تو کوا بڑا شاطر اور سمجھدار پرندہ ہے, تو اس نے کہا کہ ابھی بندوق آئے گی تو ایک سلائس اور لے لیتا ہوں. تو وہ اڑا وہاں سے سلائس لینے کے لیے, تو ضیاء الحق صاحب نے اپنی ریوالور نکالی اور اسے مار دیا. اب وہ کوا جب گر رہا تھا گولی کھا کے, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یار یہ کتنا کیسا آدمی ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, دکھاندہ کبھی ماردہ سجی ہے. یہ کسی صورتحال کسی ادارے سے منسلک نہیں ہے, ایسے لطیفہ سنایا ہے. جی غزالہ صاحبہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ چند مگوئیاں ہیں جو ہو رہی ہیں, اور اچھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان سب کو مصروف رکھا ہوا ہے, اور ایونچولی الیکشن تو 2023 میں ہی ہوگا جب وقت آئے گا اس کا. انہوں نے اپنی ٹرمز پوری کی ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی برتری کی بات کرتے ہیں, جہاں پر عوام کے ساتھ جڑا ہوا ایک پرائم منسٹر ہے جو کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد کے گھروں تک راشن پہنچاتا ہے کووڈ کے زمانے میں, جس کی مثال نہیں ملتی, اور ویکسینیشن کا عمل ہے جو کہ تمام لوگوں کو, اب کم ایج والوں کو بھی ویکسینیشن فری ہو رہی ہے. جتنی زیادہ کووڈ کو ہم نے کور کیا, اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کارڈ جیسے آپ نے ذکر کیا, ہیلتھ کارڈ تو امیروں کے لیے بھی, امیروں تک کے لیے بھی ایک مشکل چیز ہوتی ہے. 10 لاکھ کا اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی بڑا آپریشن ہو جاتا ہے تو 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. وہ کہاں سے کوئی امیر آدمی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اس کو جمع کرنا. تو ایک یہ جو ہے آٹا چینی دال تو اپنی جگہ ہے, اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے, مگر جو سب سے زیادہ انسان پیسے جمع کرتا ہے وہ اسی کے لیے کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہسپتال جانا پڑ جائے یا کسی طرح کا ہیلتھ ایشو ہو جائے تو ہم کیسے پورا کریں گے. تو اس کی ایک ڈھارس کے طور پہ کارڈ پہنچا دیا گیا ہے لوگوں تک کہ وہ آسانی سے ہسپتال چلے جائیں اور آسانی سے اپنا علاج کر لیں.
آسانی سے ان کے گھر تک راشن پہنچائے. اسکالرشپ جتنی بڑھائی گئی ہیں پہلے کبھی نہیں بڑھائی گئی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اینڈ گیم کے بعد دیے جاتے ہیں سرٹیفکیٹس اینڈ ایوارڈس, تو میرے خیال میں اینڈ گیم تو ان کا ہو چکا ہے, اور اب یہ بیٹھ کے صرف تالیاں بجا سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں بجا سکتے تو کوئی ان کو انٹرٹین نہیں کرے گا. تو یہ جو گفتگو کا پیرایا ہے اس طرف لے جانے کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا وقت گزر چکا ہے اور اب کچھ اور ہونے والا ہے, اس میں یہ ناکام رہ چکے ہیں. پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے مسلسل کوشش کے باوجود یہ اپنی اس جو ان کی پلاننگ ہے, جو کہ اصل پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ان کی پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں زیادہ اس سے زیادہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناکاموں پہ نہ میں ہنسنا چاہتی ہوں نہ کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. چلیں صحیح ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آگے تو گفتگو کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ وہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے اندر بھی 2 دھڑے موجود ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ محمود قریشی کیسے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو, یہ ذرا سن لیں. میری نظر میں ان کی صفوں میں یکسوئی نہیں ہے. میری نظر میں آج بھی اپوزیشن گو مگو کی شکار ہے. نون لیگ کے اندر 2 دھڑے ہیں. ایک تحریک عدم اعتماد کے لیے جستجو کر رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو یہ بیانیہ ہی نہیں ہے, ہم تو نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں. جی اخونزادہ چٹان صاحب, ایک بات انہوں نے اور کی بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ ملتان میں جو باتیں کر کے گئے ہیں اس کا جواب وہ اپنے بیٹے بلاول کو, انہوں نے بیٹا کر کے مخاطب کیا, لاڑکانہ نوڈیرو میں جا کے دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سنا ان کی فالوئنگ تو بہت ہے وہاں پہ, وہ لڑ بھی سکتے ہیں, الیکشن شاید لڑتے بھی رہے ہیں سندھ میں. جی اخونزادہ چٹان. دیکھیے شاہ محمود قریشی بلاول صاحب کو کیوں جواب دے رہے ہیں, وہ جا کے عمران خان کو جواب دے دے کہ بھائی آپ نے مجھے سب سے پیچھے کیوں رکھا. آپ تو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمارا بہترین خارجہ پالیسی ہے, ہمارا دفاع جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے, تو آپ نے اس لسٹ میں ہم کو کیوں شامل نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ تعداد تو ہمارے پہلے سے پورا ہے, اتفاق رائے نہیں تھا. تعداد تو آپ کو پتہ ہے گیلانی صاحب کو ہم نے کہاں سے جتوایا تھا, کیا یہ قومی اسمبلی نہیں تھا, اس لیے ہم نے گیلانی صاحب کو نہیں جتوایا تھا. تو تعداد تو ہمارے ساتھ پہلے سے پورا ہے, ہم سمجھتے ہیں. مسلم لیگ نون میں بھی بالکل 2 دڑے تھے. ایک دڑا یہ تھا کہ ہم استعفا دے کے گھر جائیں گے, دوسرا دڑا یہ تھا جو وہ ہمارے بات کو مانتے تھے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے, سڑکوں سے حکومتیں, سڑکوں پہ احتجاج کے ذریعے حکومتیں نہیں جاتے ہیں, ایکسپوز ضرور ہو جاتے ہیں لیکن جاتی نہیں ہے. اس کے لیے آئین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں عدم اعتماد لائے. ہم پنجاب میں بھی لا سکتے ہیں, قومی اسمبلی میں تو ہم نے ڈیمو بھی چلا دیا تھا, گیلانی صاحب کو جتوا کے وہاں سے ہم نے ڈیمو بھی چلا دیا تھا. اب اتفاق رائے ہو چکا ہے, سب میں اصولاً فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کا جو کشتی ہے وہ ڈوبنے والی ہے. وہ ہائیبریڈ حکومت جو لایا گیا تھا, جو اس کے بارے میں مختلف قسم کی دعوی کی گئی تھی کہ یہ حکومت آئے گا تو قرضے ختم ہو جائیں گے, یہ حکومت آئے گا تو $40 پہ آ جائیں گے, یہ حکومت آئے گا تو 15 ارب, پتہ نہیں کہ کتنے ارب لوگ کہہ رہے ہیں پر ڈے کرپشن ہو رہا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. وہ حکومت جا رہا ہے اپنے پیچھے کرپشن کا, اپنے پیچھے مہنگائی کا, اپنے پیچھے قرضوں کا, اپنے پیچھے پاکستان کو تنہا چھوڑنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو آپ لوگ کیسے سنبھالیں گے؟ لیکن جس طرح ابھی بات کی تھی قمر الاسلام راجہ صاحب نے کہ شاید پی ایم ایل کیو دکھاتا کچھ ہے اور کرے گا کچھ, یعنی کہ دکھانی کھبی اور مارنی سجی, آپ بھی کنونسڈ ہیں کہ ابھی وہ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے جی بیانات تو اگر آپ دیکھ لیں سیاسی لوگ مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں,
MQM का आप यानी कि वक्त आने पर वो मतलब पता लग देखिए, जाएगा। अगर मुस्लिम लीग का अपनी गुनाहों का कफारा नहीं करते हैं, क्योंकि जितना इस जो महंगाई है, जो मुल्क के हालात है, इसका चलिए, लोग बिल्कुल, बहुत हमने जिक्र कर लिया महंगाई का, समझते हैं, इतना इनके इत्तेहादियों को समझते हैं। चलिए, जी। अगर वो डूबती हुई किश्ती में बैठना चाहते हैं तो बेशक बैठ जाए, हमारे हर पास एक की अपनी options मर्जी है, होते हैं। बिल्कुल, 10 लोग तो हमें चाहिए, हमें सही। कौन सा इतना ज्यादा जी, लोग चाहिए। कमरुल इस्लाम साहब। महमूद कुरैशी साहब ने जो फरमाया, ये 1999 यानी 1999 में से ये कहानी सुनते आ रहे हैं हम कि जी मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े हैं, तकसीम हो जाएगी। मुशर्रफ तकसीम नहीं कर सका। इसके बाद ये पिछले अदवार में हर तरीके से उस पर पूरी यानी जेलों की नौबत भी आई और कोई तकसीम नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि तकसीम का अगर ये है कि जी अदम एतमाद या कोई और, तो अदम एतमाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, पहला उसका जो सीढ़ी है उस मौक़िफ़ की, वो ये है कि हम जो भी चेंज करेंगे वो थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स करेंगे। ये नहीं कि हम कोई ऑब्वियसली अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अलावा। नहीं, जो पिछली कोशिश थी वो तो 2014 वाले देखें, वही आप भी मानते हैं कि ये तो 2014 का जो है वो लॉन्ग मार्च या धरना 126 दिन का, वो हुकूमत नहीं बाहर भेज सका था। तो आप और धरने का जो बुनियादी मकसद जो लॉन्ग मार्च का होता है वो प्रेशर बिल्ड करना होता है, गवर्नमेंट पे भी आगाही का देने का होता है, गवर्नमेंट पे भी, अवाम को भी, और उन कुव्वतों को भी, उन बैसाखियों को भी कि जो हुकूमत। नहीं, ये जो शाह महमूद साहब ने बात की कि अदम एतमाद के हवाले से 2 राय पाई जा रही हैं और वो पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर भी है। वही गुजारिश, फौरी तौर पर हुकूमत को डिसॉल्व किया जाए, नए इंतखाबात अनाउंस किए जाए, या फिर थोड़ा अरसा चलाई जाए और जो की हुई चीजें इन्होंने उनको अंडू किया जाए। PMLN का जो मौक़िफ़ है, कंसिडर्ड ओपिनियन है, वो ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, that must and that should lead to fresh elections, क्योंकि fresh elections ही अगर कामयाब हो जाते हैं तो फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शन, जो मिनिमम पॉसिबल टाइम, अगर कोई इलेक्शन कमीशन की कुछ मजबूरियां होंगी ज़ाहिर इलेक्शन में, या दीगर जो भी मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है उसके अंदर फ्रेश। नहीं, लेकिन अगर आप लोग ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इसको अंडू नहीं करते हैं, या जो बहुत सारे जो लेजिस्लेशन हुई है उसको तब्दील नहीं करते हैं, तो फिर इलेक्शंस में जाने का फायदा क्या होगा? इलेक्शंस में जो इलेक्शंस हैं, शफाफ इलेक्शन, वो किसी रिफॉर्म से ज्यादा उस मशीन के मोहताज हैं जो उस वक्त इलेक्शंस करा रही हो। और अगर इलेक्शन कमीशन ह्यूमन मशीन की बात कर रहे हैं, मैं ह्यूमन मशीन की या उस मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, आप उस तरह उसकी बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं ओवरऑल गवर्नमेंट मशीन की बात कर रहा हूं, जो वो अगर ट्रांसपेरेंट हो और वो अगर गैर जानबदार हो के तो इलेक्शंस कराए तो वो इलेक्शंस फेयर होंगे और वो इवन फील्ड सबको दी जाए। इवन हमारा सही। जी गजाला साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही। जी, मैं ये पूछ रहा था, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुन ली, आपको लगता है कि अभी भी दरारें हैं, गुमगू की सूरत हाल है ऑपोजिशन में, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्लेम किया? क्योंकि अब तो स्वाय एलाइड की तरफ से जो आज पैगाम आया, मुनिस इलाई की तरफ से, ऑपोजिशन जो है वो तो लग रहा है कि अब तकरीबन एक चीज पर फैसला कर चुकी हुई है और वो इकट्ठे हैं उस पर। देखिए, ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठे नहीं है, और ये शाह महमूद कुरैशी एक मंझे हुए सियासतदान हैं और इनकी सफ़ों से ही निकल के आए हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी तमाम मिजाज को भी समझते हैं, इनके अंदाज को समझते हैं, और इनकी अपनी जो तरीके हैं उनसे भी वाकिफ हैं। तो उनका ये कहना मेरे ख्याल में उसमें वजन है, और उसको हम किसी तरह नलिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी समझते हैं इनके टेम्परामेंट को, और उस हिसाब से उनको नजर आ रहा है, और ना सिर्फ ये उनको, ये आम लोगों को भी साफ नजर आ रहा है कि PMLN में खास तौर पे धड़े मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो मिल के काम नहीं कर सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक आप कह रही हैं कि वो सब समझते हैं, जानते हैं, तो आप लोग भी उनको समझते हैं, जानते हैं? क्योंकि अभी उन्होंने खत लिख दिया है अरबाब शहजाद साहब को कि जी 10 टॉप 10 मिनिस्ट्रीज में मेरी मिनिस्ट्री क्यों नहीं है, जबकि जिस तरह अभी अखुंजा चट्टान ने भी की, तो आप उसके लिए भी तो फिर तैयार रहे ना कि आगे एक अंदर से भी तो एक आवाज उठ रही है। अब देखिए, ये जब ग्रेडिंग होती है, कहीं भी ग्रेडिंग होती है, तो जो अपने आप को ये समझते हैं कि जी मैं भी उस ग्रेडिंग का हिस्सा हूँ,
تو obviously ان کا رائٹ ہوتا ہے ان منسٹرز کا بھی کہ وہ اس پہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, مگر اس میں کوئی چپکلش نہیں ہے, نہ اس میں کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے, بلکہ ایک طرح کا پریسیڈنس چھوڑا جا رہا ہے کہ جس کے اندر مقابلہ بھی ہوگا اور اس میں رائے بھی ہوگی اور اس کے اندر اسیسمنٹ بھی ہوگا, تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکیں. صحیح, بہت بہت شکریہ قمر الاسلام راجہ صاحب, غزالہ سیفی صاحبہ, خدا چٹان. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.